کہہ رہے ہیں کیا علاج کے لیے گلے میں مقناطیس میگنیٹ پہن سکتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ اس سے بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے اس کو کہ اس کے پہننے سے اگر بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے تو سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہے، تو اس کا پتہ مجھے نہیں ہے۔ ویسے میگنیٹ یوں ناپاک نہیں ہے، اگر کوئی پہن لے گا تو نماز پر اس کے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد ساجد ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، نماز میں امام صاحب رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور مقتدی پہلے ہی سجدے میں چلا جائے تو کیا مقتدی کی نماز ہو جائے گی؟ کیا اس طرح مقتدی کا کرنا درست ہے؟ سجدے میں پہلے چلا گیا، غلط تو کیا اس نے، اور نماز بہرحال ہو جائے گی۔ ہاں تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر جو ہے نا، یہ اگر امام سے پہلے کسی نے اپنی پوری کر لی تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی اس کی۔ تو اس لیے تکبیر تحریمہ جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے نا نماز شروع کرنے کی، تو اس میں یہ بہتر طریقہ یہ کہ اگر ہے بھی پہلی صف میں اور بالکل اٹینشن ہے نماز کے لیے، تب بھی امام جب اللہ اکبر کہے تو امام اللہ اکبر کہتے ہوئے جب بر پر پہنچے تو اس وقت مقتدی کو چاہیے کہ وہ اپنی اللہ اکبر شروع کرے۔ تو بر میں چونکہ با پر مد تو ہے نہیں تو بر فوراً ادا ہو جاتا ہے، تو یوں اگر کہے گا نا مقتدی اللہ اکبر اپنی امام کے بر پر، تو یہ امام سے آگے اس کی تکبیر ختم نہیں ہوگی۔ بر شرط نہیں ہے، بر پر یہ لکھا ہے کہ بر پر کہیں گے تو وہ خطرہ ختم ہو جائے گا، ورنہ یہ کہ امام سے پہلے اللہ اکبر اپنی ختم نہ ہو، یہ مقتدی کو خیال رکھنا ہے۔ حضور اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسے امام صاحب کے پیچھے ہی کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور بعض امام اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں یہ اللہ اکبر جب کہہ کر سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں تو یہ تکبیر جو ہے نا یہ اس وقت نہیں کہہ رہے ہوتے جب یہ جانا شروع کرتے ہیں، یہ جیسے کہ جائیں گے اور جب بالکل سجدے کے قریب ہوں گے تو ان کی آواز آئے گی اللہ اکبر، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر کوئی پیچھے جو مقتدی ہے اسے امام صاحب کو جاتے ہوئے دیکھا مگر امام صاحب کی تکبیر کہی نہیں گئی ہے اور امام صاحب کے ساتھ ہی وہ رکوع سجدہ کر رہا ہے اور پھر آواز اس کو لیٹ ہی آئے کہ ڈیفینیٹلی امام صاحب تو بالکل سجدے کے قریب جا کر رہے، تو وہ جو چھوٹا ہے امام صاحب سے تو اس میں پھر مقتدی کیا کرے؟ اس کا وہ تکبیر تحریمہ اور اس کا مسئلہ الگ ہے، الگ ہے، وہ الگ ہو گیا، وہ جو تھا وہ تو الگ ہی ہے۔ اچھا اس میں ایسا ہے کہ امام کی تکبیر سننا، آواز سننا، یہ مقتدی کے لیے شرط نہیں ہوتا۔ مقتدی امام کو دیکھ دیکھ کر بھی اپنے انتقالات نقل و حرکت کر سکتا ہے، آنا جانا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ کہ امام صاحبان معلومات کی بعضوں کو کمی ہوتی ہے تو وہ واقعی ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پورا یا تو رکوع کے بعد پورا کھڑے ہو جائیں گے پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، یہ غلط طریقہ ہے، سنت نہیں ہے ایسا کرنا۔ سنت یہی ہے کہ جیسے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے تو رکوع میں جب سر اٹھانے کی کیفیت جیسے ہی بنے اس کی تو سین شروع ہو سمع اللہ لمن حمدہ، سین اور اس کے اٹھنے کی کیفیت دونوں اکٹھی شروع ہو اور حمدہ کی ہا اس حال میں اس کی پوری ہو گئی، پورا سیدھا امام یا کوئی بھی ہو نماز پڑھنے والا وہ کھڑا ہو چکا ہو۔ اب اس کے لیے پوری پریکٹس کرنی پڑے گی، ایک دم سے آ نہیں جائے گا۔ اب وہ باقی سب چیزیں سیکھتے ہیں ہم لوگ، نماز ہی تو نہیں سیکھتے۔ جو جنت کی کنجی ہے یہ تسلیم کرتے ہوئے بھی تو کنجی تو سیٹ ہونی چاہیے نا، بالکل ایکوریٹ۔ بہرحال تو اسی طرح تکبیر بھی اسی طرح ہوتی ہے، اور تکبیریں سے رکوع کی تکبیر تو رکوع میں جانے کے لیے جیسے ہی اس نے جھکنا شروع کیا تو الف اللہ اکبر کا شروع ہو، اور جیسے رکوع میں پورا پہنچا تو را اس کا وہ را بولے، یہ اللہ اکبر کہتے یہ پورا اس طرح کرے۔ تو یہ اس کی بھرپور پریکٹس کرنی پڑے گی، اور دو کم از کم دو بھائی اسلامی بھائی مل کر بھی ایک دوسرے کو آواز سے کریں اور وہ ایک دوسرے کی اس میں تربیت کریں تو یہ شاید مزید آسان ہو۔
تو نماز کا کورس کر لیں، فیضان نماز کورس کر لیں، تو اللہ کرے گا تو یہ چیزیں بھی سیکھنے کو ملیں گی۔ اچھا، اگر سجدے میں پہلے چلا گیا امام سے، تو اگر امام کے آنے سے پہلے ہی اس نے سر اٹھا لیا تو کیا حکم ہوگا؟ امام، اچھا امام سے وہ تو سجدہ پورے کا پورا الگ ہو گیا، جی، دوبارہ کرے گا سجدہ، وہ دوبارہ سجدہ کرے، امام کے ساتھ شامل ہوگا، اور قصدن کیا تو گناہگار بھی ہوگا۔ گناہ گار بھی ہوگا، جان بوجھ کر اس طرح کرے تو گناہ گار ہوگا۔ تو امام کے آگے پیچھے سر جو نہ اٹھایا جائے۔ ایک واقعہ جو ہے محدث صاحب کا، کہ وہ چہرے پر نقاب ڈال کر پڑھاتے تھے، تو ایک بار کسی طالب علم نے عرض کیا کہ حضور آخر کیا راز ہے، کبھی اپنا دیدار نہیں کرواتے؟ تو وہ اکیلے تھے اور وہ شاگرد ہو نار تھے، نام میں نہیں لیتا اس کے خاص کر، ہم شاگرد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا تو وہ مطلب انہوں نے، اچھا بہار شریف میں جو پردہ رکھا، نام نہیں لکھا، بہار شریف نہیں ان کا جی، تو ان کا مطلب وہ تھے بہت بڑے عالم، تو انہوں نے مطلب یعنی کہ نقاب اٹھا دیا تو چہرہ جو تھا وہ خوتے جیسا تھا، گدھے جیسا، ڈونکی جیسا۔ تو اور انہوں نے فرمایا کہ میں رکوع سجود میں امام سے پہلے سر اٹھا لیتا تھا، تو تم کبھی ایسا مت کر رہا، کہ اس کی وجہ سے میرا یہ حال ہو گیا کہ میرا چہرہ مسخ ہو گیا، بگڑ گیا۔ اور یہ وعید غالباً حدیث سے پاک میں ہے، ہاں، کہ وہ امام سے پہلے چہرہ سر اٹھانے سے یہ خوف ہے کہ چہرہ بدل جائے، مسخ ہو جائے۔ مسخ، صورت مسخ ہونا یعنی صورت بگڑنا۔ اب وہ حدیث سے پاک مل جائے تو وہ ساتھ میں شامل کرنا ضروری ہے۔ بہار شریعت حصہ تیسرا، پیج نمبر 560۔ بخاری و مسلم وغیرہ ہما ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالی اس کا سر گدھے کا سر کر دے؟ بعض محدثین سے منقول ہے کہ امام نووی رحمت اللہ علیہ حدیث لینے کے لیے ایک بڑے مشہور شخص کے پاس دمشق میں گئے اور ان کے پاس بہت کچھ پڑھا، مگر وہ پردہ ڈال کر پڑھاتے، مدتوں تک ان کے پاس بہت کچھ پڑھا مگر ان کا منہ نہ دیکھا۔ جب زمانہ دراز گزرا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کو حدیث کی بہت خواہش ہے، یعنی امام نووی کو حدیث کی بہت خواہش ہے، استاد نے جب دیکھا تو ایک روز پردہ ہٹا دیا۔ دیکھتے کیا ہے کہ ان کا منہ گدھے کا سا ہے۔ انہوں نے کہا، صاحبزادے، امام پر سبقت کرنے سے، امام سے پہل کرنے سے ڈرو، کہ یہ حدیث جب مجھ کو پہنچی میں نے اس سے مستبعد، یعنی بعض راویوں کی عدم صحت کے باعث دور از قیاس سمجھا، یعنی مجھے اس حدیث کی صحت میں، کیونکہ دوسرے بعض راوی اس میں اچھے نہیں تھے اپنی جو شرائط ہے اس کے مطابق، تو اس لیے میں سمجھا کہ شاید یہ حدیث اتنی وہ نہیں ہے قوی، تو اس لیے میں نے جانا، اب اس کو مستبعد جانا، اور میں نے امام پر قصداً سبقت کی، جان بوجھ کر میں امام سے آگے سر اٹھایا تو میرا منہ ایسا ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستبعد جانا، کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ چہرہ جو ہے وہ گدھے کے چہرے کی طرح کر دیا جائے، تو اس بنیاد پر انہوں نے، یعنی چونکہ مسخ دوسری روایتوں کے اندر منع ہے کہ نہیں ہوگا، تو یہاں پر انہوں نے یہ حدیث کے معنی کو بعید سمجھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ پھر ایسا ہو گیا۔